بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ. ناظرین، آج ہم آپ کو جو این کیو ایم کے حوالے سے جو تازہ ترین صورتحال ہے، اس حوالے سے ویسے تو بہت ساری خبریں چل رہی ہیں. ہم آپ کو جو مزید جس چیز کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. اور این کیو ایم بہادر آباد جو ہے، این کیو ایم پاکستان یا بہادر آباد، وہ اس نے بھی مہاجر کلچر ڈے کو اون کر لیا ہے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ اپنے 3 روزہ پروگرام کا اعلان بھی کیا ہے. اور مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے کہاں کہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو سب سے پہلے تو ناظرین، جیسا کہ آپ سن بھی رہے ہیں کہ این کیو ایم پاکستان اور جو دوسرے دھڑے ہیں جو این کیو ایم سے نکلے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1 ماہ قبل اپنی ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ سندھ کی ایک بڑی سرکاری شخصیت نے جو این کیو ایم کے دھڑے ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، جو اہم رہنما ہیں، ان سے ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں. تو وہ جو ٹیلی فونک رابطے تھے وہ اب ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں. اور وہ ملاقاتیں نہ صرف گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہیں بلکہ گورنر ہاؤس کے باہر بھی ہو رہی ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں بھی ہو رہی ہیں. اور ٹیلی فونک رابطے بھی اپنی جگہ جاری ہیں. ان رابطوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو بہت پہلے 1 ماہ پہلے یہ بتایا تھا کہ اس حوالے سے جو ٹیلی فون پہ رابطے ہوئے تو ان میں جو مہاجر قومی موومنٹ کے جو سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں آفاق احمد صاحب، ان سے بھی رابطہ کیا گیا تھا. اور جو دبئی میں جو سابق گورنر جو مقیم ہیں ڈاکٹر ارشد العباد، ان سے بھی ٹیلی فون پہ رابطہ کیا گیا تھا. اور یہاں کراچی میں جو پی ایچ پی کے جو صدر ہیں انیس قائم خانی اور ڈاکٹر فاروق ستار اور جو دیگر ان سے تو رابطے ہیں ہی. تو یہ رابطے جو ہیں وہ اب عملی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو تیزی آئی ہے، میں یہ مطلب اور بھی لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین کا جو کنونشن ہوا ہے نشتر پارک میں، ویسے تو اس کو ظاہر ہے کہ این کیو ایم کے جو لوگ ہیں بہادر آباد کے، وہ تو اسے ایک کامیاب کنونشن اور بہت بڑا جلسہ قرار دے رہے ہیں. لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے اور ہم بھی اس میں شریک تھے، اس کو قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ این کیو ایم کے شایان شان تھا. اس لیے کہ این کیو ایم جس طرح پروگرام، بڑے جلسے، میرا خیال ہے این کیو ایم نے سیاست میں جس طرح بڑے جلسے، جلوس اور مظاہرے کیے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ دوسری جماعت نہیں توڑ سکی. خود وہ جو این کیو ایم تھی پرانی والی، انہوں نے ہی اپنے جلسے اور جلوسوں کا ریکارڈ ضرور توڑا ہوگا. لیکن یہ جو 22 اگست 2016 کے بعد جو این کیو ایم وجود میں آئی، یہ تو خیر کوئی ریکارڈ اب تک کوئی ایسا قائم نہیں کر سکی. لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو خواتین کا کنونشن ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوا، تو ظاہر ہے اس سے بھی ایک بڑا دھچکا لگا ہے. اور اس کے بعد سے اس بات کی تیاریاں جو ہے یا کوششیں جو ہیں مزید تیز ہو گئی ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ این کیو ایم پاکستان جو بہادر آباد ہے، اس کو طاقت کا انجیکشن لگانے کا جو عمل ہے وہ مزید تیز ہو گیا ہے. یہ گزشتہ عرصے بھی یہ چیزیں، یہ کوششیں کی گئی تھی، لیکن وہ جو طاقتور جو کہتے ہیں کہ جو قوتیں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ این کیو ایم جو پاکستان جو بہادر آباد ہے، وہ گراؤنڈ پہ جو ہے کسی طرح ایک بھرپور طاقت کے طور پہ جو ہے سامنے آئے. تو اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، اور اب تو خود گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب، جو ظاہر ہے کہ این کیو ایم پاکستان کے نامزد کردہ ہیں، انہوں نے اس سے پہلے بھی سب سے ٹیلی فونک رابطے تو ان کے سب سے تھے. اور وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے بڑا سرگرم رکھے ہوئے ہیں، سیاسی طور پہ بھی اور غیر سیاسی طور پہ بھی. لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں جو ہیں وہ شروع کر کے، اور یہ جو کوششیں ہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی، اور یہ آپ کو ہم یہ ناظرین ہم بتاتے چلیں گے کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ مائنس الطاف حسین ہیں. اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے، اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جو 2016 میں 22 اگست کو جو کچھ جس طرح قائد متحدہ جو ہیں بانی متحدہ الطاف حسین کو جو مائنس کیا گیا، اس کے بعد ظاہر جو این کیو ایم یہاں پہ تھی
وہ اس بھرپور انداز میں جو ہے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکی. یہاں تک کہ اس وقت ان کے پاس کراچی کی میئرشپ تھی, حیدرآباد کی میئرشپ تھی, ڈپٹی میئر بھی تھے, اور کراچی میں جو 4 اضلاع تھے ان کے چیئرمین بھی تھے, لیکن بہت زیادہ ایم کیو ایم کو جو ہے وہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا, اور جو لوگ ہیں بہت زیادہ مایوس ہوئے. اس دوران بھی اور اس کے بعد بھی جتنے کراچی میں ضمنی الیکشن ہوئے اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بہت بری طرح شکست اٹھانی پڑی, اور ایک جگہ جہاں کامیابی بھی ہوئی تو وہ بھی بہت کم ووٹوں سے ہوئی. تو ناظرین, یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو, جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس کو جو ہے اس انداز میں سامنے لایا جائے کہ جو ایم کیو ایم سے ٹوٹ کر جانے والے لوگ ہیں, جس طرح پی ایس پی بنائی ہے وہ, اور خاص طور پہ فاروق ستار صاحب, وہ بھی ایم کیو ایم پاکستان اور بہادرآباد سے الگ بیٹھ کر اپنی ایک جو ہے وہ بحالی تنظیم, بحالی کمیٹی بنائے ہوئے ہیں. تو یہ اچھا, فاروق ستار صاحب تو پہلے ہی گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری صاحب ان کے پہلے سے ہی قریب ہیں. کامران ٹیسوری صاحب چونکہ بہادرآباد ایم کیو ایم پاکستان کے نامزد کردہ گورنر ہیں, اب وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے ابھی جو ملاقات کی ہے پی ایس پی کے جو چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال اور جو پی ایس پی کے صدر ہیں انیس قائم خانی سے, ان سے بڑی اہم ملاقات کی ہے. اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ڈاکٹر فاروق ستار سے تو وہ ملاقاتیں کرتے ہی رہتے ہیں, رابطہ بھی رہتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے جو گورنر ہاؤس بلایا, اور فاروق ستار صاحب کے ساتھ حیدرآباد کے جو ذمہ دار ہیں, فاروق ستار کی تنظیم بحالی کمیٹی کے جو سابق رکن قومی اسمبلی بھی ہیں سید وسیم حسین, وہ بھی تھے, اور خاتون رہنما بھی تھی. تو بتایا یہی جاتا ہے کہ ساری گفتگو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے ہو رہی ہے کہ آخر مائنس الطاف حسین جو ایم کیو ایم کو جو ہے اس طرح طاقت میں جو ہے وہ لایا جائے کہ کوئی نہ کوئی جو بلدیاتی الیکشن, ساری تیاری جو ہے فی الوقت جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کی ہے, کہ بلدیاتی الیکشن میں جو نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بہادرآباد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے مایوس نظر آتی ہے, اور کارکن بھی مایوس ہے. اور یقیناً جو ایک تو یہ کہ کارکردگی کوئی نہیں ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, دوسرے نعرہ کوئی نہیں ہے کہ کس نعرے پہ جائیں. پھر جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سے ایم کیو ایم جو بہادرآباد ہے اس کا جو ایک اتحاد ہے, گو کہ وہ ابھی سندھ کابینہ میں شامل نہیں ہوئی, لیکن کراچی کا ایڈمنسٹریٹر جو ہے کے ایم سی کا وہ ظاہر ہے ان کی چاہے سیاسی نہ صحیح سرکاری افسر ہی صحیح, لیکن وہ بھی ان کی مرضی سے لگایا گیا. اور ایم کیو ایم گورنر سندھ جو ہیں کامران ٹیسوری, وہ اس طرح کی کوششیں پہلے ہی کرتے رہے ہیں اپنا گورنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد, کہ وہ ایک جانب تو وفاق اور صوبہ سندھ کے درمیان پل کا کردار ادا کرے, تو دوسری جانب سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان بھی ایک اہم کردار ادا کرے. اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ حکومت اور ایم کیو ایم اور دیگر جو دھڑے ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اس کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں وہ اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جتنے بھی دھڑے ہیں جو مہاجر کے نام پہ سیاست کرتے رہے ہیں, اور اب بھی جو ہے ان کا کسی نہ کسی طور جو ہے اسی سیاست سے تعلق ہے, تو ان کو کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ یا تو کسی اتحاد کی صورت میں لے آئیں, کوئی الائنس بن جائے, یا پھر یہ ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم بن جائے اور اس میں یہ سارے لوگ آ جائیں, اور ایک بھرپور توانائی کے ساتھ جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں جائے. کیونکہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح پی ایس پی نے بھی جتنے ضمنی الیکشن لڑے, آپ نے دیکھا کہ پی ایس پی کو کوئی اس میں جو ہے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی, بلکہ کوئی 5واں 6ٹھا نمبر جو ہے وہ ضمنی الیکشنوں میں پی ایس پی کا آیا. تو پی ایس پی نے بھی یہ بات سمجھ لی ہے کہ ووٹ کا جو معاملہ ہے وہ تو اس میں تو انہیں کوئی بہتری حاصل نہیں ہو پا رہی ہے, تو وہ آخر کس طرح یہ 1000-2000 ووٹ لے کے سیاست کریں گے. تو دوسری جانب جو ایم کیو ایم حقیقی کے چیئرمین ہیں آفاق احمد صاحب, ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن کم از کم وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو ایک موقف ہے جو میں پہلے دن سے لے کے چل رہا ہوں, اور چاہے مجھے کامیابی ووٹ ملے نہ ملے, لیکن میں اپنے موقع پر قائم رہوں گا, اور مجھے صرف یہ اطمینان ہے کہ میں مہاجروں کے لیے ایک مہاجر کے نام کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ میں جدوجہد کر رہا ہوں, اور وہ جدوجہد میری جس طرح بھی اس کا رزلٹ چاہے جتنا بھی ہو,
اس کے نتائج چاہے جو بھی ہوں، لیکن وہ میں جدوجہد اپنے طور پہ وہ جاری رکھوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، انیس قائم خانی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب ملیں، اور فاروق ستار تو ملتے رہتے ہیں، اور MQM پاکستان کے تو نمائندے ہیں خود گورنر ٹیسوری صاحب۔ اب آفاق احمد صاحب اس اتحاد میں کس طرح شامل ہوں گے، یا مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی اس اتحاد میں کس طرح شامل ہوں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ضرور تشکیل پا جائے کہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ الگ الگ الیکشن نہ لڑیں، اور سب کے نمائندے ابھی تک جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں، ان میں MQM پاکستان کے الگ لوگ ہیں، فاروق ستار کے گروپ کے الگ لوگ ہیں، PSP کے الگ ہیں، MQM حقیقی کے الگ ہیں، تو وہ الگ الگ اگر الیکشن لڑیں گے تو وہ یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ووٹ تقسیم ہوں گے۔ تو اس بات کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ مائنس الطاف حسین اگر اکٹھے ہو کر بھی آپ الیکشن لڑیں گے تو سیاسی حلقے جو ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ الطاف حسین کے بغیر جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ طاقت نہیں حاصل کر سکتے جو الطاف حسین کے ساتھ انہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر اگر یہ سارے لوگ مل بھی جاتے ہیں تو الطاف حسین کی بائیکاٹ کی ایک اپیل جو ہے وہ سارے اتحاد پر اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ سب پہ پانی پھیر سکتی ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کی ایک اپیل جو ہے وہ کافی ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلے تو بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے کیسے، اپنی جماعتیں ختم کیسے کر سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے، ایک الائنس کیسے بنے گا، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہی میرا خیال ہے کہ کوشش اس بات کی ہے جو کی جا رہی ہے کہ کم از کم سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو۔ چاروں جو لوگ ہیں، MQM پاکستان، MQM حقیقی، PSP اور فاروق ستار، انہوں نے الگ الگ جو ہے بلدیاتی جو ہے وہ نمائندے نامزد کیے امیدوار، تو ان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ مقابلہ کرنا ہے PTI کا۔ اس وقت جو ان چاروں گروپوں کے علاوہ جو جماعت ہے وہ ایک تو PTI ہے اور دوسری جماعت اسلامی ہے۔ تو بہرحال ان کے اپنے ان کی اپنی ایک حیثیت ہے PTI کی بھی، جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ابھی تک برقرار ہے، اور جب یہ گروپ چاروں ایک الگ الگ لڑیں گے تو ظاہر ہے کہ فائدہ تو انہیں کو پہنچے گا اور جماعت اسلامی کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن یہ سارے لوگ مل کے اگر کچھ ووٹ حاصل کر بھی لیں گے تو ایک اصل جماعت جو ہے، جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے، وہ ہے بانی اور قائد MQM کی جماعت، الطاف حسین کی جماعت ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ریس میں اگر آپ ان کے بغیر دوڑیں گے تو چاہے آپ کا پہلا نمبر آئے، دوسرا نمبر آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو اصل جب تک آپ نے ایک جو ریس جو مینڈیٹ رکھنے والی جو جماعت ہے اس کو آپ نے اگر روکا ہوا ہے تو آپ اس کے بغیر اگر دوڑ رہے ہیں تو وہ تو کوئی بھی رزلٹ آئے تو وہ یہی کہا جائے گا کہ یا تو آپ اس کو دوڑ میں شامل کریں جو اصل مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، لیکن اس کے بغیر اگر آپ دوڑیں گے تو پھر وہ جو بھی رزلٹ آئے چاہے کوئی بھی جیتے وہ جیت اس انداز میں نہیں کہلائے گی۔ تو ایک تو ناظرین یہ بات ہو گئی، کراچی میں جو ایک سیاسی خلا موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ بانی و قائد الطاف حسین کو سیاست سے جبری طور پر باہر کرنے کے بعد جو پیدا ہوا ہے، اسے اب تک کوئی پر نہیں کر سکا۔ PTI کو لانے کی کوشش کی، پر نہیں کر سکی۔ MQM پاکستان وہ رزلٹ نہیں دے سکی، اور دوسری جماعتوں کا تو سوال ہی پر۔ تو ایک تو یہ طاقت کا انجیکشن لگا کر انہیں طاقتور کرنے کی جو ہے کوششیں اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے ہماری PSP کے انتہائی جو اہم ذرائع ہیں ان سے میری بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہم نے ملاقات ضرور کی ہے، ہم تو گورنر صاحب کو مبارکباد، مطلب ہمارے جو رہنما ہیں ان کا جو PSP کے ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے رہنما گورنر صاحب کو ہم نے پہلے بھی مبارکباد دی تھی اور ملنے کے لیے مبارکباد کے لیے گئے تھے، اور ابھی یقیناً سیاست پہ ضرور بات ان سے ہوئی ہے اس ملاقات میں۔ ان کا کہنا ہے ذرائع کا PSP کے کہ ہمارے رہنماؤں کی ظاہر ہے کہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس پہ ضرور بات، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں کہ جی وہ اپنی پارٹی ضم کر کے چلے جائیں گے، PSP والے جو ہے ختم کر دیں گے یا وہاں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ PSP کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ابھی کوئی بات نہیں ہے اور ہم صرف مبارکباد دینے گئے۔ ایک اور بات ناظرین میں یہاں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے بڑی تیاریاں جاری ہیں، اور ہم اس حوالے سے پہلے دن سے آپ کو بڑی اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا تھا
کہ مہاجر کلچر ڈے جو تھا وہ جو بھی نوجوان ٹیمیں منا رہی ہیں، تو اب ان ٹیموں میں 2 نوجوان ٹیمیں تو تھیں، پھر تیسرا گروپ جو تھا وہ فاروق ستار کا تھا، فاروق ستار کا ہے، لیکن MQM پاکستان جو ابھی تک جو ہے مہاجر کلچر ڈے کے حوالے کو اون نہیں کر رہی تھی یا کھل کے کوئی اس طرح اظہار نہیں کیا تھا، خواتین کے جلسے کے کنونشن کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے کل جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی MQM پاکستان کے ابوبکر صدیقی نے، اور انہوں نے باقاعدہ 3 روزہ پروگرام کا اعلان کیا ہے MQM پاکستان کے حوالے سے، جس میں جو 22 دسمبر کو آرٹس کونسل میں ایک پروگرام ہے، اور 24 دسمبر کو ریلی ہوگی، اور 25 دسمبر کو گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے مشاعرہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم پہلے دن سے اپنی ویڈیو میں کلچر ڈے کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سندھی کلچر ڈے گورنر ہاؤس میں منایا گیا، تو مہاجر کلچر ڈے کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ تو یہ ایک بہت اچھا سائن ہے کہ جو گورنر ہے اس وقت گامران کشوری صاحب، وہ ان تک یہ بات پہنچی ہے، اور انہوں نے بڑے جسٹر کا مظاہرہ کیا ہے، اور انہوں نے مہاجر کلچر ڈے کا ایک پروگرام جو ہے گورنر ہاؤس میں بھی رکھا ہے، اور گزشتہ دنوں وہ مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ایک مشاعرہ ہوا تھا کراچی میں ضلع بستی میں، وہاں بھی گورنر صاحب خصوصی طور پہ گئے تھے، فاروق ستار بھی وہاں تھے۔ تو اب یہ جو کلچر ڈے کا پروگرام ہے وہ MQM پاکستان بھی اپنے طور پہ منا رہی ہے، اور بڑے بھرپور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایک طرف کراچی میں بھی اور حیدرآباد میں بھی، اور صرف کراچی حیدرآباد میں نہیں، بلکہ یہ تیاریاں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں، واشنگٹن میں، اور دبئی میں، اور مختلف مقامات پر بھی اس طرح کے پروگرام وہاں پر مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے جو ہے وہ ترتیب دیے گئے ہیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح بھرپور انداز میں جو ہے مہاجر کلچر ڈے جو ہے وہ ان کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی ہماری گفتگو تھی، اور آخر میں ہماری آپ سے ایک بار پھر وہی گزارش کہ ہمارے تھنک ٹی وی چینل، ہمارے تھنک ٹی وی HD چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل جو ہے ہمارے چینل کو پذیرائی بخش رہے ہیں۔ بہت روزانہ جو ہے کی بنیاد پہ ہر ویڈیو پہ آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ بہت زبردست آپ کے جو ہے کمنٹس آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو آپ اپنا جو اظہار ہے وہ اس حوالے سے آپ کر رہے ہیں۔ بس آپ سے گزارش مزید ہماری ہے کہ ہمارے تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔